عزیز بچوں اور سامعین کرام، السلام علیکم۔ میں نے آج اسکول میں اپنے طلباء و طالبات کے لیے ایک نصیحت آموز اسپیچ تیار کیا اور انہیں سنایا۔ بچے اس اسپیچ کو سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے اور ان کے دل پر بہت اچھا اثر کیا۔ انہوں نے بہت پسند کیا اس اسپیچ کو۔ میں نے سوچا یہ چند مختصر سی باتیں اور بچوں کے لیے بھی پیش کروں۔ میری باتیں علامہ اقبال کے ایک شعر سے شروع ہوتی ہیں۔ شعر یہ ہے: اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ خود کو پہچاننے کے لیے ہمیں کہیں دور نہیں جانا ہوگا۔ ایک بار اپنے من میں جھانکو اور سوچو ہم کون ہیں، ہمیں کس نے پیدا کیا، ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہم کہاں جائیں گے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ تمہیں تمہارے اندر سے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ تمہیں زندگی میں کیا کرنا چاہیے، کیسے اپنی بیش قیمت زندگی کا لمحہ لمحہ گزارنا چاہیے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اس زندگی میں بھی اور اس زندگی کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی۔ پھر آگے علامہ اقبال کہتے ہیں: تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یعنی میرے لیے تو کچھ نہ کر، میری بھلائی مت سوچ، لیکن اپنی بھلائی تو سوچ۔ اور اگر انسان اپنی اچھی زندگی کے لیے کام شروع کر دے تو انڈائریکٹلی دوسروں کے لیے بھی وہ اچھا ہو جائے گا۔ وہ کسی کو بھی پریشان نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا، ڈسٹرب نہیں کر پائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہو جائے گا کہ اگر میں نے ایسا کیا تو اللہ ہمیں پکڑ لے گا اور میری آخرت خراب ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ دنیا کے بھی سارے کام تو اسی اللہ کے حکم سے چلتے ہیں، تو دنیا بھی خراب ہوگی۔ بچے ہمارے ملک کے مستقبل ہیں، ملک و قوم کے جگمگاتے ستارے۔ ہم انسانوں کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب سے افضل، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی افضل۔ ہم انسانوں کو عقل و شعور سے اللہ نے نوازا ہے، اور اس عقل و شعور سے کام لے کر اسے صحیح ڈائریکشن میں لگاتے ہوئے لوگوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ مہاتما گاندھی، سر سید احمد خان، مولانا ابوالکلام آزاد، پنڈت جواہر لال نہرو جیسی شخصیات بن کر ابھرے اور دنیا میں ایک جگمگاتے ستارے کے مانند اپنی زندگی گزارے، جن کے کارنامے کو سن کر، جان کر دل عقیدت و احترام سے بھر جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ کوئی الگ مخلوق تھے؟ ہم سب سے الگ؟ ان کے دل و دماغ ہم سب سے اعلیٰ درجے کے تھے؟ کیا یہ لوگ کچھ الگ دنیا سے آئے تھے؟ جواب میں آپ سب کہیں گے کہ نہیں، یہ ہم جیسے ہی ایک انسان تھے۔ انہیں بھی اللہ نے ویسا ہی دل و دماغ عطا کیا تھا جو آپ سب لوگوں کے پاس ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ انہوں نے اپنے دل و دماغ کا استعمال صحیح ڈائریکشن میں کیا۔ سچائی، ایمانداری، لوگوں کے لیے دل میں خلوص، پریشان حال لوگوں کے لیے دل میں درد مندی کا جذبہ رکھنے والے یہ لوگ تھے۔ جب تک زندہ رہے لوگوں کو آسانیاں، خوشیاں بانٹتے رہے، اور آج جب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں پھر بھی لوگ انہیں یاد کرتے ہیں، ان کی یوم پیدائش کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔
اور ان کے کارنامے کو دل سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اللہ کے دیے ہوئے عقل و شعور، ذہانت، قوت اور طاقت کو صحیح دشا نہیں دیتے، صحیح سمت میں موڑ کر اس سے کام نہیں لیتے، تو ایک ناکام شخص پریشان حال زندگی ہمیشہ دوسروں کے سامنے مجبور، دوسروں کی خوشامد میں لگے ہوئے، اپنی ضروریات زندگی، کھانا، کپڑا، مکان، دوا، علاج، سب کے لیے دوسروں کے محتاج بن کر زندگی آپ کو گزارنا ہوتا ہے۔ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے ماں باپ آپ کو اپنا خون پسینہ بہا کر اچھی سے اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں، آپ کو ایک کامیاب شخص بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ ان کی آرزو، ان کی محنت کو برباد مت کیجیے۔ اور پڑھ لکھ کر اپنے ماں باپ کی اور اپنے ملک و قوم کی عزت میں اضافہ کیجیے۔ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی، آپ ایک کامیاب شخص بن کر زندگی جئیں گے، زندگی آپ کی خوشیوں سے بھری ہوگی، سکون سے بھری ہوگی۔ آپ بچے اپنے ملک ہندوستان کے مستقبل ہیں، آپ خود سوچئے اور اپنے عقل و شعور، طاقت و قوت کو صحیح ڈائریکشن دے کر ملک و قوم کا نام روشن کیجئے، اپنی زندگی بہتر بنائیے۔ لاسٹ میں ایک شعر آپ لوگوں کے لیے، جسے بہت بار آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، وہ شعر یہ ہے: انصاف کی ڈگر پہ بچوں دکھاؤ چل کے، یہ دیش ہے تمہارا، نیتا تم ہی ہو کل کے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ بچوں۔